عزیزان گرامی، پچھلے درس میں ہم نے پہلے پارے کے پہلے حصے میں پڑھا تھا کہ رب کائنات نے ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی، پھر ان کے بعد جو منافق آدمی تھے ان کے متعلق بتایا، پھر کافر آدمی تھے ان کے متعلق۔ آج ہم یہ دوسرے حصے میں، آج کے دوسرے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ رب کائنات نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ دوسری مرتبہ رب کائنات بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ رب تعالیٰ ان کو وعدہ یاد کروا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جو میں نے تم پر عطا کی تھیں، میرا احسان مانو جو میں نے تم پر کیا تھا، تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر، جہان پر، ساری عالمین پر تمہیں بزرگی دی، بڑائی دی، تمہیں فضیلت عطا کی۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کیا جائے تو رب کائنات نے بنی اسرائیل پر بہت بڑی اپنی عنایت فرمائی، بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور کسی قوم کو اتنی نعمتیں عطا نہیں کی گئیں جتنی بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں کہ رب کائنات نے انہیں عذاب سے بچایا کہ فرعون ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا کہ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑا انعام ہے۔ کہ دیکھو اس وقت کہ ظلم و ستم کو یاد کرو کہ جب فرعون تم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اس کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور تمہیں زندہ و سالم، صحیح و سالم، زندہ و جاوید نکال دیا گیا، اس مصیبت سے بچا لیا گیا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج وہ احسان میرا مانو، میرا وہ احسان یاد تو کرو کہ میں نے تم پر وہ کتنی نعمتیں عطا کی تھیں، میں نے تمہیں بزرگی دی، فضیلت دی، پوری عالمین پر، قوم پر فضیلت دی، بزرگی دی، تمہیں سردار بنایا۔ لیکن تو فرعون تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ان کے ظلم و ستم سے نجات دی، تو آج پھر تم نے کھانا طلب کیا، تمہیں کھانا دیا گیا۔ پھر دھوپ کے متعلق تم نے کہا تمہارے اوپر بادل سایہ کیا کرتا تھا، بڑی بڑی ان پر عنایت تھی، بڑے بڑے انعام و کرام تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر تمہیں آگے جا کے بتایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا، وہ 40 رات کا وعدہ فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے تم نے ان کا انتظار بھی نہ کیا، تو تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر فرمایا جا رہا کہ پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے ان کے بعد ظلم و ستم شروع کر دیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، شرک کرنے لگے، تو پھر کیا ہوا کہ میں نے تمہیں پھر معاف کر دیا، تمہیں درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، احسان ماننے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ان پر عنایات تھیں، بڑا لطف و کرم تھا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا کے صدقے معاف کر دیا۔ معاف کیسے کیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو پھر قتل کریں، کہ جنہوں نے شرک کیا اور جو سالم رہے وہ ان کو قتل کریں۔ اور پھر کیا ہوا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے ان کا کفارہ ادا کر دیا تھا تو انہوں نے کفارہ ادا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جو مر گئے ہیں، جو شہید تو انہیں شہادت کا رتبہ دیا جائے گا اور ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تقریباً 70,000 آدمی صبح سے لے کر شام تک قتل ہوئے تھے، مارے گئے تھے، تو ان کا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے آج؟ میں نے تم پر اتنی مہربانیاں کی، لطف و کرم کیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، تمہیں نعمتوں سے نوازا، تو تم نے آج کیا ہے کہ تم سردار ہونے کے باوجود تم آج میرے محبوبی کریم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ کہ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تم نے انکار کر دیا، حالانکہ تم کو تو چاہیے تھا کہ اور لوگ انکار کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے، تم تو سب سے پہلے ان کو مان لیتے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تبلیغ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو میرے بعد ایک آخری زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، میرے بعد وہ آئے گا، تم نے میری پیروی چھوڑ کر ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے دین کی تابعداری کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، تو آج تم نے کیا کیا؟ پھر وہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ ہمیں وہ آخری زمان نبی کا زمانہ عطا فرما کہ ہم اسے دیکھیں، ہم ان کی پیروی کریں جن کا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے تذکرہ ملتا ہے، حضرت پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تذکرہ ملتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا کہ آج تم نے کیا کیا؟ تم نے آج انکار کر دیا، تمہیں تو بنتا ہی نہیں تھا۔ جس طرح کوئی آدمی کسی غریب پر احسان کرے، اس پر مہربانیاں کرے، لیکن وہ کل اس کے خلاف ہی کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ ان کو احسان جتلا رہا ہے، 2 مرتبہ یا بنی اسرائیل کا لفظ آ رہا ہے۔ پہلے چوتھے رکوع میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اپنے وعدے کو، اے بنی اسرائیل، اے وعدے یعقوب یاد کرو اپنے وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اپنا وعدہ تم پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو یہاں پر ذکر آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اپنے احسان کو کہ جو میں نے تم پر احسان کیا ہے، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، تمہیں سرداری عطا کی، تو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو عزیزہ نگرامی آگے چل کر ذکر ہوتا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ابر کو تمہارے لیے سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ پھر کیا فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک چیزیں، طیب طاہر چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے کچھ ہمارا نام بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، وہ ظالم ہو گئے، انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک رہو، کھاؤ۔ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے کہ پھر دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ جب تم دروازے میں داخل ہو تو کس حالت میں جانا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور وقولو، اور کہو حطۃ نغفر لکم،
کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، تو پھر فرمایا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ دروازے میں داخل ہو جاؤ اور پھر ان سے کہو، زبان سے بولو کہ یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دیں، تو پھر کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا پھر ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزاً اکرام، یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ ایسا ہے جس پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری خطائیں معاف فرماتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو سبق دیا جا رہا ہے کہ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ اور اللہ سے اپنی پھر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ سے اپنی خطاؤں کو سامنے لا کر معافی طلب کرنا۔ حالانکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ سے معافی طلب کر سکتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ آج اس سے یہ بھی سبق نکلتا ہے کہ جو آدمی بے دڑک ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ کسی ولی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی غوث قطب ابدال کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی ولی پیر فقیر شہید حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 58 ہے، رب کائنات ہمیں یہ درس دے رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، فرمایا اس دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور پھر زبان سے کیا کہو، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، پھر کہو کہ ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ جب تم زبان سے کہو گے تو پھر اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا پاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے پیار کرو، میری اہل بیت باب حطہ کی طرح ہے، یعنی جو باب حطہ میں داخل ہو گیا اور اللہ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس نشان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ میری اہل بیت باب حطہ کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ گویا کہ جس نے میری آل پاک سے پیار کیا، میری اولاد پاک سے پیار کیا، اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ایسے دروازے بھی ہیں، ایسے مقام بھی ہیں کہ جن کی بندہ پاس جا کر رب تعالیٰ سے دعا مانگے، مانگنی رب سے ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی دے گا، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، شہید ہو، صحابی ہو، اہل بیت ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہو، وہ رب کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ جو بھی دیں گے وہ اللہ کی عطا سے دیں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ دیں گے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ آپ کی مدد، ہماری مدد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان اکرامی، پتہ چلا کہ باب حطہ دنیا میں بھی قائم ہے۔ یہ اہل بیت اطہار باب حطہ کی طرح ہیں، بزرگان دین کے مزارات، اولیاء اللہ، کاملین، صالحین، شہداء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یہ باب حطہ کی طرح ہیں۔ اور ان کے مزارات پر جا کر دعا کریں، رب سے مانگیں، ان کا صدقہ وسیلہ دے کر، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ یہ باتیں یاد کروا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ تمہیں تو چاہیے تھا نا کہ میں نے تمہارے لیے چشمے بہا دیے، تم نے جو جو مانگا میں نے عطا کر دیا، کھانا مانگا میں نے من سلوا عطا کر دیا، دھوپ تھی تم نے دھوپ کا ذکر کیا، میں نے اوپر سے بادل کا سایہ کر دیا، تو آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر